الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گرامی قدر حضرات، سورہ توبہ کی دو آیتیں اس وقت آپ کے سامنے تلاوت کی. آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کمزوروں پر اور بیماروں پر اور ان لوگوں پر جو کچھ خرچ کرنے کے لیے مال نہیں پاتے، ان کے پاس مال خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں، تو ان پر کوئی حرج نہیں کہ یہ جنگ میں شریک نہ ہو، جبکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے خیر خواہی چاہتے ہیں، بھلائی چاہتے ہیں، اور پیچھے رہ کر بھی جتنا ممکن ہے دین کی خیر خواہی اور بھلائی کی باتیں کرتے ہیں. نیکی کرنے والوں پہ کوئی الزام نہیں، اور اللہ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا مہربان ہے. اور ان لوگوں پر بھی کوئی حرج نہیں جب وہ آپ کے پاس آئے تاکہ آپ ان کو سواری مہیا کریں جہاد میں جانے کے لیے، تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس کوئی سواری نہیں جس پہ تمہیں سوار کر سکوں. تو وہ واپس گئے اس حال میں کہ ان کی آنسو بہ رہے تھے، ان کی آنکھیں آنسو برسا رہی تھی اس غم کے مارے کہ وہ اتنا مال نہیں پاتے جو اللہ کے راستے میں خرچ کر سکے. یہ ان دو آیتوں کا ترجمہ تھا جس کو آپ نے سماعت فرمایا.
ان آیات کا نزول غزوہ تبوک کے بارے میں ہوا ہے۔ جنگ تبوک یہ آخری غزوات اور آخری جنگوں میں سے ہے جو باقاعدہ جنگ لڑی تو نہیں گئی، لیکن اس کی تیاری کی گئی خاص طور پہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑی فوج لے کر تشریف لے گئے اور کافی دنوں تک محاذ پہ رہے، لیکن دشمن نہیں آیا۔ اللہ نے ان کے دلوں میں روک ڈال دیا تھا، وہ آیا ہی نہیں، اس لیے یہ فوج پھر واپس آ گئی۔ تو اس کو غزوہ تبوک کہتے ہیں، سن 9 ہجری میں ہوا، اس لیے کہ کسی نے یہ افواہ اڑائی تھی سلطنت روما کو کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے، اور یہ کہ مسلمان سخت صدمے سے دوچار ہیں اور قحط ساری بھی پڑی ہوئی ہے۔ تو اس لیے یہ بڑا مناسب موقع ہے کہ روم کی سلطنت عرب پہ حملہ کرے اور پورے ایریے کو اپنے قبضے میں لے لے۔ یہ ایک جھوٹی خبر تھی، تو اس نے تیاری شروع کر دی، یہ اچھی بات نہیں۔ ادھر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع ہوئی کہ سلطنت روم جو ہے وہ حملہ کرنے والی ہے، تو یہ اس زمانے کے اندر ایک بڑی فوجی طاقت تھی، ایک منظم فوجی طاقت تھی۔ دو ہی فوجی طاقتیں تھے، ایک ایران اور ایک روم۔ یہ عیسائی تھے مذہباً، تو پیغمبر کریم علیہ السلام نے دفاع کے لیے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ اس میں سبھی لوگوں کو جانا ہوگا، یعنی عام طور پہ جہاد فرض کفایہ ہے۔ اتنی فوج جو دشمن کے لیے کافی ہو وہ چلی جائے تو باقیوں سے فرض ساقط ہو جاتا ہے، لیکن کبھی یہ فرض عین ہو جاتا ہے جبکہ سب کا نکلنا ضروری ہوتا ہے، اور حاکم وقت یا امیر المومنین حکم دے دے کہ سب نے نکلنا ہے تو سب پہ فرض عین ہوتا ہے۔ تو یہ ایک ایسا ہی موقع تھا کہ یہ جہاد، اس میں ہر ایک کا نکلنا فرض عین تھا۔ تو منافقین نے تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہیلے بہانے اور جھوٹی قسمیں اٹھا لی اور اپنے آپ کو روک لیا۔ کچھ تھوڑے بہت گئے بھی، لیکن ان کا مقصد بھی اچھا نہیں تھا۔ لیکن صحابہ کرام تقریباً سارے کے سارے نکلے۔ چند ایک حضرات بغیر کسی عذر کے نہیں جا سکے، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما دی، توبہ کی اور توبہ قبول فرما دی۔ لیکن کچھ حضرات ایسے تھے جو واقعی معذور تھے، جن کے بارے میں یہ آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جو بے حد کمزور ہیں بڑھاپے کی وجہ سے، یا جو بیمار ہیں سفر نہیں کر سکتے، یا جن کے پاس سواری نہیں ہے، تو یہ باقی موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کے بارے میں فرمایا کہ یہ جنگ میں شریک نہیں ہو سکتے تو کوئی بات نہیں، لیکن پیچھے رہ کر کم از کم ان کو خیر خواہی کی اور بھلائی کی بات کرنی چاہیے۔ اور وہ لوگ جو صحت مند تھے، جا سکتے تھے لیکن سواریاں نہیں تھیں، تو وہ پیغمبر کریم علیہ السلام کے پاس آئے۔ ان میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ ان کے کچھ رفقات ہیں کہ ہمیں سواری دی جائے اور ہم جنگ میں جانے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ دور کا سفر تھا، لیکن اس وقت مشکلات تھیں اور ان کے لیے سواری کا انتظام نہیں ہو سکا۔ تو حضور نے فرمایا کہ میرے پاس تو سواری کا انتظام نہیں ہے۔ تو یہ لوگ بہرحال وہاں سے واپس ہوئے اور روتے ہوئے واپس ہوئے کہ ہم اس سعادت میں شریک نہیں ہو سکے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس جہاد میں شریک نہیں ہو سکے، اس لیے کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے۔ پیسہ ہوتا تو ہم بھی سواری خریدتے، ہم بھی حضور کے ہم رکاب ہوتے،
تو بہرحال یہ روتے ہوئے واپس گئے، لیکن بعد میں سواری کا پھر انتظام ہو گیا تھا تو حضور علیہ السلام نے ان کو بلا کر سواریاں پھر دے دی تھی، لیکن اس موقع پر جب آیتیں نازل ہوئی ان کے لیے انتظام نہیں تھا۔ یہ بہرحال آیات کا شان نزول اور موضوع تھا۔ یہ لوگ اس بات پہ روئے کہ ان کے پاس مالی وسعت نہیں کہ جو وہ خرچ کر سکیں اور جہاد میں شریک ہو سکیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدح فرمائی، ان کی تعریف کی، اور اس کے بعد دوسری آیت میں ان لوگوں کی مذمت بیان کی کہ جو سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اس جنگ میں شریک نہیں ہوئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بہت سارے امور اور کام ایسے ہیں جس کا تعلق مال سے ہے، اگر وہ ہو تو آدمی بہت سے اچھے کام انجام دے سکتا ہے، اور اگر وہ مال نہ ہو تو آدمی بہت سے اچھے کاموں سے محروم رہتا ہے۔ تو حق تعالی شانہ نے صحت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ مال کو ایک ایسی نعمت قرار دیا ہے کہ جس کی وجہ سے ایک مسلمان بہت سے بھلائی کے کام انجام دے سکتا ہے، لیکن یہی مال دوسری طرف اللہ کی ناراضگی کا سبب بھی بنتا ہے۔ تو چیز ایک ہی ہے، یعنی مال، یہ اللہ کی رضا کا ذریعہ بھی ہے، اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ بھی ہے۔ اگر یہ صحیح ذرائع سے آئے جی اور جائز مقاصد میں خرچ ہوتا رہے تو اس سے بہتر کوئی چیز نہیں، لیکن اگر یہ مال ناجائز رستوں سے آئے اور ناجائز مصارف میں صرف ہو تو اس سے زیادہ وبال جان بھی کوئی نہیں ہے۔ تو دیکھیں چیز ایک ہے، یہ اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ذریعہ بھی ہے۔ اب یہ ہے کہ آمد کہاں سے ہے، خرچ کہاں ہو رہا ہے، بس اسی سے فرق پڑ جائے گا، ورنہ چیز ایک ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں حلال مال، جائز مال، جو جائز ذرائع سے آئے اور قابل تعریف مقاموں میں صرف ہو، اس کی تعریف بھی فرمائی ہے، اور قرآن حکیم میں اس مال کی مذمت بھی بیان فرمائی ہے کہ جو ناجائز ذرائع سے آئے اور ناجائز مصارف میں صرف ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین ينفقون اموالهم فی السراء والضراء، وہ لوگ جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں فی السراء والضراء، خوشحالی میں بھی مشکلات میں بھی، والکاظمین الغیظ، جو غصے کو دبا لیتے ہیں، والعافین عن الناس، جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ جو لوگ خرچ کرتے مال باللیل والنہار، رات کو بھی دن کو بھی، سرا وعلانیہ، پوشیدہ طور پہ بھی، علی الاعلان بھی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے اجر ہے، ثواب ہے اس کا، اللہ تعالیٰ کو بڑے بڑے ثواب سے نوازیں گے۔ ایسی فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلون حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، جن کو ہم نے کتاب دی قرآن حکیم، وہ اس کو اس طرح پڑھتے ہیں جیسے پڑھنے کا حق ہے، اور وہ اس پر ایمان بھی رکھتے ہیں۔ پھر آگے چل کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کی تعریف میں کہ وہ نماز پڑھتے ہیں اور جو مال اللہ نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یریدون تجارۃ لن تبور، تو یہ لوگ اللہ سے ایک ایسا بزنس کرتے ہیں، ایسا معاملہ کرتے ہیں لن تبور، جس میں کبھی بھی نقصان نہیں ہوگا، اس لیے کہ جو معاملہ اللہ سے کیا جائے وہ بالکل نقصانات سے پاک ہوتا ہے، بلکہ اس میں تو کئی گنا فائدہ ہوتا ہے، کئی گنا، جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔
لیکن یہی مال اگر غلط ذرائع سے آئے اور غلط جگہ میں خرچ ہو تو حق تعالی شان فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ، ایمان والو باخبر رہو، ہوشیار رہو کہ تمہارے یہ مال، تمہاری یہ اولاد تمہیں اللہ سے غافل نہ کر دے۔ اگر یہی غفلت کا ذریعہ ہے، ایسا پیچھے پڑا کہ نماز کا پتہ ہی نہیں ہے جی، ایسے مال کے کمانے کے پیچھے پڑا کہ روزہ ہی قربان کر دیا اور اچھے کاموں سے محروم رہا، تو یہ اللہ سے غافل کرنے والا مال ہے، یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ ایسی اولاد کی محبت اگر انسان کو غلط رستوں پہ لگا دے تو یہ اللہ سے غافل کرنے والی چیز ہے۔ تو فرمایا تم خبردار رہو کہ تمہارے مال، تمہاری اولادیں تمہیں اللہ سے غافل نہ کر دیں۔ اور پھر فرمایا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت، دیکھو اپنے مال موت آنے سے پہلے اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ سے اچھے مصارف میں خرچ کرو، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آئے۔ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، کہ آخرت کا منظر آنکھوں کے سامنے آنے کے بعد وہ کہے اے اللہ مجھے بس تھوڑا سا ٹائم دے دیجئے، ذرا سی میری روح کو روک لیجئے، تھوڑی سی زندگی دے دیجئے۔ فَأَصَّدَّقَ، اب میں خوب صدقہ کروں، جتنا ہے نا سارے کا سارا تیرے نام پہ لٹا دوں اور میں نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ لیکن اس وقت کوئی ایک لمحے کی فرصت بھی نہیں دی جائے گی اور اس کو موقع نہیں دیا جائے گا۔ تو فرمایا اس سے پہلے بڑی زندگی تمہیں دی ہے، اس میں کیوں نہیں خرچ کر دیتے؟ کیونکہ لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، جب وقت مقرر موت کا آ گیا تو اللہ ذرا بھی کسی کو ڈھیل اور مہلت نہیں دے گا۔ تو بہرحال جو مال رضائے الہی میں خرچ ہو جائے، جائز مصارف، اور یہ بھی ایک بات یاد رکھیے گا، مال کے پاکیزہ یا غیر پاکیزہ ہونے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اگر وہ صحیح جگہوں میں خرچ ہو رہا ہے تو یہ ایک نشانی ہے کہ اس کی آمدنی صحیح ہو رہی ہے۔ اور یہ بات شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے۔ پھر کسی آدمی کے بارے میں یہ معلوم کہ اس کا مال کیسا ہے تو اس کا مصرف دیکھو کہ خرچ کہاں ہو رہا ہے۔ اگر صحیح جگہ میں خرچ ہو رہا ہے تو سمجھ لو کہ آمد بھی ٹھیک ہے، اور اگر غلط چیزوں میں، نام نمود میں جی، عمارت سازی میں اور شادی بیاہ کی رسموں میں اور دوسری چیزوں میں خرچ ہو رہا ہے تو سمجھ لو کہ پھر اس کی آمدن بھی ایسی ہی ہے۔ مصرف سے بھی پتہ چل جاتا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اس سلسلے میں ارشادات ہیں۔ آپ نے فرمایا نعم المال الصالح للرجل الصالح، نیک آدمی کے پاس اچھے مال کا ہونا اچھی بات ہے، اچھے آدمی کے پاس اچھے مال کا ہونا ایک اچھی بات ہے، اس لیے کہ وہ خود بھی عفت اختیار کرے گا، سوال سے بچ جائے گا، اور یہ کہ وہ صحیح مصارف میں اس کو خرچ بھی کرے گا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ المال خضرۃ حلو خضرۃ، مال بڑی میٹھی چیز اور بڑی حسین و جمیل چیز ہے، میٹھی بھی ہے، حسین و جمیل بھی ہے، یعنی یہ فطرت کی بات ہے۔ اللہ نے اس کو ایک ایسا رنگ دیا ہے کہ بڑا آدمی کو پسند بھی ہے اور شاندار اور خوبصورت بھی ہے، دل لبانے والی چیز ہے۔ فرمایا کہ جو آدمی اس کو حق سے حاصل کرتا ہے، یعنی صحیح محنت کر کے یا صحیح ذرائع سے حاصل کرتا ہے اور پھر صحیح مصرف میں صرف کرتا ہے، تو یہ ایک بڑی اچھی بات ہے۔
لیکن اگر اس کو غلط ذرائع سے حاصل کرتا ہے اور غلط مقاصد میں صرف کرتا ہے تو یہ اس کے لیے وبال جان بنے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں ہمارے لیے نمونہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بنایا۔ صحابہ سب سے زیادہ شاندار اس امت کے لیے نمونہ ہے ہر نیکی کے کام میں۔ فرماتے ہیں کہ اس امت میں اللہ تعالیٰ نے دولت مند بھی پیدا کیے ہیں اور فقراء بھی پیدا کیے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ایک آزمائش اور اللہ تعالیٰ کا ایک امتحان ہے۔ کسی کا استحقاق نہیں کہ کوئی خاص قوم یا کوئی خاص آدمی، خاص علم والا، خاص شکل و صورت والا کوئی زیادہ حق رکھتا ہے اور دوسرے کم حق رکھتے ہیں، یہ بات نہیں ہے، بلکہ یہ معاملہ صرف ابتلاء اور آزمائش کا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ابتلاء اور آزمائش کے طور پہ بعض لوگوں کو کثیر مقدار میں مال دیا ہے اور کسی کو قلیل اور کم سے کم درجے میں رکھا ہے۔ بس یہ امتحان ہے، ان کے شکر کا، ان کے صبر کا، ان کے شکر کا، ان کے صبر کے امتحان ہے۔ شکر یہ ہے کہ اصحاب اموال اپنے ان بھائیوں مسلمانوں کی خبرگیری کرے، بلکہ مسلمانوں سے آگے پوری انسانیت میں اس قسم کے طبقے کی خبرگیری کرے، یہ شکر ہے، اور ان کی ضروریات پوری کرے۔ اور ان کا امتحان ہے کہ وہ بلا ضرورت ہاتھ نہ پھیلائے۔ انتہائی اشد ضرورت ہے جی کہ ایک وقت کا کھانا بھی نہیں، اس وقت سوال حلال ہے، اور جس کے پاس ایک وقت کا کھانا بھی موجود ہے اس کے لیے سوال حلال نہیں۔ تو ان کے صبر کے امتحان، ان کے شکر کے امتحان۔ تو اس امت میں شروع سے دونوں طبقے، صحابہ کرام میں دولت مند صحابہ بھی تھے، فقراء صحابہ بھی تھے۔ جو دولت مند صحابہ تھے ان کی دولت صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوتی تھی۔ کہتے ہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دو صحابہ یہ دنیا میں اللہ کے خزانوں میں سے دو خزانے تھے، اللہ کے خزانوں میں سے دو خزانے تھے، جنہوں نے اپنی پوری دولت، بے شمار دولت اسلامی کاز پہ خرچ کی، دین کے لیے خرچ کی، مسلمانوں پہ خرچ کی۔ اور تمام صحابہ کرام میں اس سلسلے میں سردار جو ہیں وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جو ہر نیکی کے کام میں پہلے نمبر پہ ہوتے تھے، ہر نیکی کے کام میں پہلے نمبر پہ ہوتے تھے، سباق بالخیر تھے۔ یہی جنگ تبوک کی بات ہے کہ اس کو جیش العسرہ بھی کہتے ہیں، یعنی سخت تنگی کے وقت کی جنگ۔ سخت گرمی کا موسم بھی تھا، پچھلی فصلیں ساری ختم ہو چکی تھیں، نئی فصل بالکل تیار تھی، تو ایک قحط کا سما تھا۔ تو اس سخت ترین صورتحال میں سارے کے سارے صحابہ کا میدان جنگ میں نکلنا یہ سخت امتحان تھا۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ کی، ایک تو جنگ میں سب لوگوں کو نکلنے کے لیے کہا، تو تقریباً 30,000 یا 40,000 اور ایک روایت میں 70,000 فوج تیار ہوئی، اور دوسرا پھر اس کے انتظام کا مسئلہ تھا، کیونکہ ایک طویل جگہ دور تبوک سے بھی آگے جانا تھا، لیکن تبوک میں جا کے پھر رک گئے تھے، تو ان کے لیے سواریوں کے انتظام، اتنی بڑی فوج کے اخراجات۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے خاص طور پہ لوگوں سے، مسلمانوں سے چندے کی اپیل کی تھی، دفاع کے لیے، زیادہ سے زیادہ مقدار میں چندے کے لیے۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترغیب دیتے ہوئے،
تو سب سے پہلے عثمان غنی اٹھ کھڑے ہوئے، فرمایا حضور 300 اونٹ جل اور کجاوے سمیت میری طرف سے اس جنگ میں قبول فرمائیں۔ جل نیچے ڈالنے والا کپڑا ہوتا ہے، کجاوہ اس کی اوپر رکھتے۔ نبی کریم علیہ السلام نے پھر دوبارہ ترغیب دی، پھر یہ اٹھ کھڑے ہوئے اور 300 اور اونٹوں کی پیشکش کی، پھر بیٹھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ترغیب دی، پھر عثمان غنی اٹھ کھڑے ہوئے اور 300 مزید اونٹوں کی پیشکش کی، تو 900 اونٹ انہوں نے اپنی طرف سے اور 1000 دینار نقد تھیلی ملا کے حضور کی گود میں ڈال دی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان دیناروں میں یوں ہاتھ ڈالتے، ان کو اچھالتے اور فرماتے تھے کہ عثمان آج کے بعد کوئی کام بھی کرے اس کے لیے نقصان دہ نہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ مطلب کہ ایسا کوئی کام نہیں کرے گا جس کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ اتنا کام اس نے آج کر دیا ہے کہ آگے کوئی کام اس کے لیے نقصان دہ ثابت نہیں ہوگا۔ اور اصحاب سیر کہتے ہیں کہ 1/3 فوج کا تو پورا انتظام انہوں نے اپنے ذمہ لے رکھا تھا، یہ تو عام چندہ ہے جو دیا۔ 1/3 فوج جو تقریباً 13,000 بنتی ہے یا کم و بیش، اس کا تو سارا انتظام کا کہ میرا ہوگا، سواریاں بھی میں، خرچہ بھی میں، ان ساری چیزیں۔ اس کے علاوہ یہ عام چندہ ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے پاس اس وقت 8,000 دینار تھے، انہوں نے 4,000 دینار چندے میں پیش کیے اور حضور سے فرمایا کہ یہ آدھا گھر والوں کے لیے رکھا ہے، آدھا چندے میں پیش کر دیا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ بھی ان دنوں میں صاحب حیثیت اور مالدار تھے، وہ بھی اپنا آدھا اثاثہ اٹھا کر حضور کے پاس لے آئے اور آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب تشریف لائے تو حضور نے پوچھا آپ کیا چھوڑ کر آئے ہو اور کیا لائے ہو؟ فرمایا اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ کر آئے ہوں گھر میں، باقی جو تھا سارے کا سارا لے آئے ہوں۔ حضرت عمر فرماتے تھے کہ آج میرا خیال تھا کہ میں ابو بکر سے سبقت لے جاؤں گا، لیکن جب اس نے کہا کہ میں کچھ بھی چھوڑ کے نہیں آیا، سب لے آیا ہوں، تو میں نے کہا کہ ابو بکر سے آگے بڑھنا کسی کی بس کی بات نہیں، وہ تو امام تھے اس معاملے میں۔ یہی نہیں مال خرچ کرنے کے بارے میں، ہر نیکی کے کام میں ابو بکر صدیق صادق تھے، سباق تھے، سب سے آگے بڑھنے والے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس سلسلے میں جو نقوش چھوڑے، جو اسوہ حسنہ چھوڑا، اس تک رسائی تو بہت مشکل کی بات ہے، بہت مشکل بات۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنی بیویوں سے کہا، امہات المومنین سے کہا کہ مجھے ایک چیز تمہارے بارے میں پریشان کر رہی ہے کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد تمہارا انتظام کیا ہوگا۔ اس لیے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو میراث میں کوئی چیز نہیں چھوڑی، آپ کی تو میراث نہیں تھی، نہ بیویوں کو کچھ ملا، نہ بیٹی کو کچھ ملا، نہ دوسرا عزیز کو کچھ ملا۔ آپ نے جو کچھ چھوڑا وہ تو سارے مسلمانوں پر صدقہ تھا۔ جس نے فرمایا کہ مجھے تمہارے بارے میں ایک چیز فکر میں ڈال رہی ہے کہ وہ کیا ہوگا، اور پھر یہ فرمایا کہ تمہارے بارے میں صرف صبر کرنے والے لوگ جو ہے نا، صبر کرنے والے لوگ جو ہیں وہی کچھ اس کا انتظام یعنی کر لیں گے، جو انتہائی صبر کرنے والے ہوں۔ تو انہی میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بنی نذیر یہودیوں کا ایک فرقہ تھا، ایک پارٹی تھی، جماعت تھی، ان کے مدینہ سے چلے جانے کے بعد
ان کی زمینیں، ان کے باغات جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کیے تو ایک حصہ عبد الرحمن بن عوف کو بھی ملا اور بڑا قیمتی اس میں باغ تھا جو انہوں نے 40,000 دینار میں بیچا عثمان غنی رضی اللہ عنہ حضور کے باغ، اور وہ 40,000 دینار اپنے خاندان بنی زہرہ کے غریبوں اور مہاجرین صحابہ کے جو غریب لوگ تھے ان میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں پر سارے کا سارا خرچ کر دیا، پورا سرمایہ حضور کی بیویوں پر اور اپنے قبیلے اور مہاجرین کے غرباء پہ تقسیم کر دیا۔ حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ کا جو حصہ تھا عبد الرحمن بن عوف نے جو ان میں سے لگایا تھا وہ میں لے کر ان کے پاس گیا کہ یہ عبد الرحمن بن عوف نے باغ بیچا ہے اور یہ آپ کا حصہ ہے۔ کہ جب انہوں نے یہ دیکھا تو انہوں نے دعا دی اور فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد تم پر وہی مہربانی کرے گا جو بہت بڑا صبر ہوگا، بہت بڑا صبر کرے گا۔ انہی صابروں میں سے ایک عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، ان کے صاحبزادے کو حضرت عائشہ صدیقہ یوں دعا دیا کرتی تھیں کہ سقى الله أبيك من سلسبيل الجنہ، کہ تیرے باپ عبد الرحمن بن عوف کو اللہ تعالیٰ سلسبیل جنہ، جنت کا خاص مشروب ہے وہ تمہیں تمہارے باپ کو اللہ تعالیٰ پلائے اور سیراب کرے، یعنی اس نے بڑی خدمات انجام دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے ازواج مطہرات۔ تو مطلب یہ کہ صحابہ اکرام کا مقام اس معاملے میں بہت بلند ہے، اور ان کے پاس جو سرمایہ آتا تھا وہ دراصل اللہ اور اللہ کے رسول کی کاز پہ خرچ ہوتا تھا۔ لیکن اس کے باوجود میں نے کہا جائے کہ سب صحابہ اکرام تو دولت مند نہیں تھے، ان میں غرباء بھی تھے۔ تو غرباء صحابہ اکرام، فقراء صحابہ اکرام جب دیکھتے کہ دولت مند صحابہ جہاد میں بھی اتنا خرچ کرتے ہیں، دوسرے امور خیر میں بھی اتنا بڑا خرچ کرتے ہیں، رفائی کاموں میں بھی خرچ کرتے ہیں، تو انہیں یہ بات غم زدہ کر دیتی تھی کہ کاش ہمارے پاس بھی سرمایہ ہوتا تو ہم بھی یہ کام انجام دینے کے بعد ان کے ہمراہ ہوتے، لیکن ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ چنانچہ ایک دفعہ یہ صحابہ اکرام یہی شکایت دے کر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گیا اور عرض کی کہ حضور ذهب علی الدثور، کہ یہ دولت مند ہمارے بھائی جو ہیں یہ تو نیکیوں کا ساری نیکیاں سمیٹ کے تو یہی لے گئے۔ تو وہ کیسے؟ کہا جی یصلون کما نصلی، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، یصومون کما نصوم، جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں وہ بھی روزہ رکھتے ہیں جی، اور اس طریقے سے کئی چیزیں گنائی، اور پھر زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، فرمایا زکوٰۃ ہم نہیں دے سکتے، حج وہ کرتے ہیں ہم حج کے نہیں جا سکتے، عمرہ وہ کرتے ہیں عمرے کے نہیں جا سکتے، اور فلاں 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 کام کرتے ہیں ہم نہیں کر سکتے، تو وہ تو ہم سے بازی لے گئے۔ تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دے کے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایک ایسی بات نہ بتاؤں کہ اس کے کرنے سے تم ان لوگوں سے جا ملو گے جو تم سے آگے جا چکے ہیں، اور جو پیچھے رہ چکے ہیں اس کام کے کرنے کی وجہ سے وہ تم تک نہیں پہنچ سکیں گے، ہاں مگر وہ بھی وہی کام کریں جو تم کرتے ہو تو پھر تو پہنچیں گے، ورنہ پیچھے والے تم تک نہیں پہنچ سکیں گے اور تم آگے نکلنے والوں کو پہنچ جاؤ گے۔ کہو وہ کیا بات ہے؟ یہ تو بڑی سعادت کی بات ہے، اس سے تو ہماری پریشانیوں اور غم کا ازالہ ہو جائے گا۔ فرمایا تسبحون اللہ ثلاثا وثلاثین وتحمدون اللہ ثلاثا وثلاثین وتکبرون اللہ
سلاسم و سلاسین اور ایک روایت میں 40 دوبارہ کل صلاۃ، ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیا کرو، 33 مرتبہ الحمدللہ کہہ دیا کرو، اور 34 مرتبہ یا ایک روایت میں 33 دفعہ وہاں بھی کہ اللہ اکبر کہہ دیا کرو۔ تو صرف یہ تسبیحات اگر تم پابندی سے ہر فرض نماز کے بعد پڑھو گے تو جو لوگ اموال خرچ کر کے آگے نکل چکے ہیں تم ان تسبیحات کی وجہ سے ان تک پہنچو گے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے ہاں تو کسی کی محرومی نہیں ہے، بندے تو سارے اللہ کے ہیں، ٹھیک ہے؟ کسی کو وہ کسی طریقے سے نوازے گا تو کسی کو کسی طریقے سے نوازے گا۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی فقر اور غربت کی وجہ سے بہت ہی پیچھے رہ جائے، اللہ نے اس کے لیے دوسرے راستے بھی مقرر تو کیے ہیں۔ تو فرمایا اگر دولت تمہارے پاس نہیں، مال نہیں، وہ نہیں خرچ کر سکتے تو اللہ کے ذکر کے راستے سے بھی تم وہاں تک رسائی حاصل کر سکتے ہو، کیونکہ تمہاری مجبوریاں اللہ تو جانتا ہے، دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اگر کسی وجہ سے اس نے تمہیں نہیں دیا تو دوسرا راستہ یہ ہے کہ اس راستے سے تم باقی رسائی حاصل کرو۔ تو دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیحات، اور کتنی مختصر سا عمل ہے، کوئی اتنا زیادہ لمبا چوڑا اس پر ٹائم نہیں لگتا کہ فرض نماز پڑھی اور آپ نے تسبیحات پڑھ لی تو فرمایا جن کے پاس سرمایہ نہیں، دولت نہیں، اور وہ خرچ کر کے اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے تو وہ ان تسبیحات کے ذریعے سے وہ مقام حاصل کر لیں گے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا حضور اگر یہی کام وہ دولت مند صحابہ بھی کریں تو اب دولت کے ساتھ اگر دولت بھی لٹا رہے اور تسبیحات بھی پڑھ رہے ہیں تو فرمایا کہ یہ تو اللہ کا فضل، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اگر وہ یہ نہ کرے وہ کرے تو تم اگر یہ کرو گے تم تک پہنچ جاؤ گے، لیکن وہ بھی یہ شروع کر دیں گے تو پھر تو اللہ کی نواز تو پھر بھی ہے بات کہ وہ کسی کو کسی طریقے سے نواز دے، لیکن اگر کوئی اس طریقے سے کرتا ہے تو یہ اللہ کا فضل ہے۔ تو خیر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا متبادل بتا دیا۔ دوسری بات یہ ہے تسبیحات کے علاوہ کہ انسان کی نیت کا بھی بہت بڑا مقام ہے، ارادے کا اور جذبے کا اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا مقام ہے اور بہت قدر و منزلت ہے۔ حدیث میں یہ بھی ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اس امت کے لوگوں کی مثال 4 آدمیوں کی طرح ہے۔ ایک وہ شخص جس کو اللہ نے علم بھی دیا، مال بھی دیا، تو وہ اپنے علم کے ذریعے سے اپنے مال کو جائز مقامات میں خرچ کرتے ہیں کہ کہاں خرچ کرنا چاہیے، اور ناجائز سے وہ بتاتا ہے کہ اس کے بعد دونوں چیزیں۔ ایک اور ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے پر مال نہیں دیا، وہ یہ سوچتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے عرض کرتا ہے، اپنے دل میں یہ ارادہ کرتا ہے کہ اگر مجھے بھی اس بھائی کی طرح مال ملتا تو میں بھی اس کو ان نیک کاموں میں خرچ کرتا۔ تو حضور نے فرمایا یہ دونوں برابر ہیں ثواب۔ ایک کو عمل کرنے سے وہ ثواب ملے گا، دوسرے کو یہ جذبہ اور نیت رکھنے سے یہ ثواب ملے گا کہ علم میں تو دونوں کے پاس علم ہے، جائز ناجائز کا، صحیح غلط کا، لیکن ایک کے ساتھ مال بھی ہے اور علم کی وجہ سے اس مال کو صحیح مصرف میں خرچ کرتا ہے، دوسرے کے پاس فقط علم ہے کہ کہاں کہاں خرچ کرنا چاہیے پر مال نہیں، اور وہ دل میں سوچتا ہے کہ اگر مجھے بھی اللہ تعالیٰ نواز دے اور دے دے تو میں بھی اس بھائی کی طرح ان اچھے کاموں میں خرچ کروں گا اور میں اس ثواب میں برابر ہوں۔ اسی طرح ایک شخص ہے جس کو اللہ نے مال دیا پر علم نہیں دیا، مال بہت دیا، علم نہیں دیا، علم اس بات کا نہیں دیا کہ یعنی کہاں خرچ کرے، لہذا وہ اپنی مرضی سے اپنی خواہشات کے تحت
ہر ناجائز کام میں اس کو لٹا رہا ہے. اور دوسرا ہے کہ اس کے پاس مال نہیں، علم بھی نہیں، مال بھی نہیں، دونوں چیزیں. اور وہ دل میں کہتا ہے مجھے بھی اس طرح کا مال ملتا تو میں بھی جہاں جہاں یہ لگا رہا ہے نا وہاں میں بھی لگاتا. تو فرمایا یہ دونوں گناہ میں برابر ہیں. یہ دونوں، وہ مال کو غلط مصرف میں خرچ کرنے کی وجہ سے اور یہ اس جیسی نیت رکھنے کی وجہ سے. ایک عظیم اسکالر حمید بن مخلد رحمہ اللہ لکھتے ہیں، اپنی سختی کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں دو دوست بلائے جائیں گے. دو دوست جو دنیا میں دوست ساتھی تھے ان کو بلایا جائے گا اور ان سے ان کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا. اللہ تعالیٰ کو تو اعمال کا پتہ ہی ہے لیکن بارے میں پوچھا جائے گا. ان کے اعمال نامہ عمل دیکھے جائیں گے. تو ایک جو ہوگا اس نے بہت کچھ نیکیاں کی ہوں گی اس لیے کہ وہ دولت مند ہوگا، اپنی دولت کی وجہ سے بہت نیکیاں کی ہوں گی. تو اس کو اللہ تعالیٰ اس کے عمل کے مطابق ایک مقام اور ایک مرتبہ جنت میں عطا فرمائے. دوسرا دوست جس نے جسم کے لحاظ سے تو جو کام تھے وہ کیے ہوں گے لیکن اس کے پاس مال نہیں ہوا ہوگا تو لہذا وہ مالی نیکیاں نہیں کر سکا ہوگا تو لہذا اس کے اعمال کم ہوں گے تو اس کو نیچے کے درجے میں رکھا جائے گا عمل کی وجہ سے. تو وہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرے کہ یا اللہ یہ کیا، میرا دوست وہاں ہے میں یہاں ہوں. حالانکہ ہم دنیا میں دونوں دوست تھے، ایک ساتھ رہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ٹھیک ہے لیکن اس کے اعمال زیادہ ہیں. اس نے جسمانی اعمال کے ساتھ زبانی اعمال کے ساتھ مالی نیکیاں بھی تو اتنی کی ہیں جبکہ تیرے پاس مال نہیں تھا تو مالی نیکی نہیں کر سکا. تو لہذا نیکی کے لحاظ سے تیرا درجہ اتنا بنتا اس کا اتنا بنتا ہے. تو عرض کرے کہ یا اللہ مگر نیت تو میری بھی یہی تھی کہ میرے اس بھائی جیسا مال مجھے ملتا تو میں بھی وہی کام سر انجام دیتا جو اس نے سر انجام دیے ہیں. یہ اور بات ہے کہ باوجود کوشش کے آپ کی طرف سے مجھے نہیں ملا، پر جذبہ تو میرا بھی نہیں تھا کہ جتنے کام اس نے کیے ہیں یہ میں بھی انجام دوں. اب نہیں ملا تو دینے والے تو آپ ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرا یہ بندہ صحیح کہہ رہا ہے، ٹھیک کہہ رہا ہے، واقعی اس کی نیت اور اس کا جذبہ یہی تھا، لہذا اس کو بھی اس کے قریب لے جاؤ. دونوں کا لیول برابر کرو. تو ایک کو نیک جذبے کی وجہ سے وہ مقام مل جائے گا اور دوسرے کو عمل کی وجہ سے وہ مقام مل جائے گا. فرماتے کس طرح دو اور دوست اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش ہوں گے، ایک صحت مند اور ایک مریض. صحت مند نے تندرستی کی وجہ سے بہت سارے نیک کام کیے ہوں گے لیکن بیمار نے اتنے کام انجام نہیں دیے جتنے کہ تندرست نے دیے. بیماری کی وجہ سے بہت سارے کام رہ گئے. تو اللہ تعالیٰ وہی اعمال کی بنیاد پر صحت مند کو اوپر کے درجے میں اور بیمار کو نیچے کے درجے میں رکھیں گے. ہیں دونوں جنتی ہیں. تو وہ وہی عرض کرے گا کہ یا اللہ یہ کیا ہوا، ہم دونوں تو دنیا میں دوست ہیں، اٹھنا بیٹھنا ایک تھا، نظریہ ایک تھا، خیالات ایک تھے، جذبات ایک تھے. تو اللہ تعالیٰ وہی فرمائیں گے کہ چونکہ اس کے اعمال زیادہ ہیں، اس نے صحت کے زمانے میں بہت سارے کام کیے جو تو بیماری میں نہیں کر سکا، تو عمل کی وجہ سے تیرے عمل کم ہے، اس کے زیادہ ہیں، اس لیے فرق مراتب تو ہے.
تو یہ اللہ کا بندہ بھی وہی بات کہے گا کہ یا اللہ پھر بیمار تو آپ ہی نے مجھے رکھا، میں نے ہزار کوشش کی، علاج معالجے کیے، لیکن بہرحال بیماری آپ ہی کی طرف سے آتی ہے اور آپ ہی اس کو دور کرتے ہیں۔ جذبہ تو میرا بھی یہ تھا کہ اس کی طرح کی صحت مجھے ملتی تو میں بھی اتنے کام انجام دیتا جتنے میرے دوست نے انجام دیے۔ اب مجھے صحت نہیں ملی ہزار کوشش کے باوجود، تو بھی کیا کر سکتا ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرا بندہ ٹھیک کہتا ہے، واقعی اس کا جذبہ، اس کی نیت، اس کا ارادہ یہی تھا کہ جتنے کام اس کے دوست نے کیے ہیں اگر اس کو بھی اسی طرح کی صحت ملتی تو یہ کام انجام دیتا، لیکن بس میں نے اس کو صحت نہیں دی تو یہ اتنے کام نہیں کر سکا۔ تو چلو اس کی اس نیک جذبے اور نیک نیتی کی وجہ سے اس کو بھی بالا مقام عطا کیا جائے۔ فرمایا کہ دو اور دوست اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے، اس میں ایک ہوگا خوش اخلاق، ایک ہوگا بد اخلاق۔ ایسوں کی دوستی تھوڑی کم ہوتی ہے، لیکن باہر یہ دوست ہوں گے دو کہ ایک بڑا ہی خلیق جی ملنسار اچھے اخلاق والا، لیکن ایک بد خلق لڑائی جھگڑے والا جی۔ تو اللہ تعالیٰ حسن اخلاق والے کو حسن اخلاق کی وجہ سے اونچا مقام عطا فرمائیں گے، اور بد خلق کو بدخلقی کی وجہ سے، اس کا ایمان بھی ہے، فرائض بھی ادا کر رہا تھا اور کوئی اس قسم کا گناہ بھی اس نے نہیں کیا، جنت تو اس کو ملی، لیکن اخلاق نہ ہونے کی وجہ سے کم درجے میں رکھا، تو وہ بھی وہی عرض کرے گا کہ یا اللہ ہم تو دونوں دوست دنیا میں، تو میرے دوست کو تو آپ نے عالی مقام عطا فرمایا اور مجھے نیچے کے مقام میں رکھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کے حسن اخلاق کی وجہ سے عالی مقام دیا ہے، جبکہ تیرے اخلاق ایسے نہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، اس لیے کہ اخلاق کا اچھا یا برا رکھنا یہ تو آدمی کی اپنی بات ہے، یہ کوئی بیماری تو نہیں ہے۔ اچھے اخلاق رکھنا یا برے اخلاق رکھنا آدمی کا اپنا کام ہے، اس نے اپنے اخلاق کو کیوں درست نہیں کیا اور اس کے معیار پہ کیوں نہیں لایا، تو یہ اللہ تعالیٰ کو کوئی جواب نہیں دے سکے گا۔ تو لہذا اس کا مقام وہی رہے گا جس مقام میں اس کو رکھا جائے گا، اور اس کو اوپر کے درجے میں نہیں لے جائے گا، اس لیے کہ اس کی کوئی مجبوری نہیں۔ تو خیر عرض میں یہ کر رہا تھا کہ حق تعالی شانہ کے ہاں عمل کی جس طرح قدر و قیمت ہے، اسی طرح انسان کے پاک جذبات اور نیک نیتی کی بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑی قدر و قیمت ہے، اور کئی لوگ محض نیت رکھنے کی وجہ سے، عمل کی استطاعت نہیں، نیت رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو عالی مقام عطا فرما دے۔ یہ تو پچھلے جمعے پہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کا حج قبول کر لیا جبکہ وہ حج میں گیا بھی نہیں جا سکا تھا، قبول کر لیا، اور کئی اور لوگوں کا بھی اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا۔ تو کئی ہوتے ہیں جو جا کر بھی قبولیت نہیں پا سکتے، اللہ کرے کہ ایسی بات نہ ہو، ایسی بات نہ ہو، لیکن جا کے بھی قبولیت حاصل نہیں کر سکتے، اور کوئی ہے جو گھر میں بیٹھے بٹھائے حج قبول ہو جاتا ہے۔ اصل بات تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ صحیح ربط اور صحیح تعلق کی بات ہے، اللہ تعالیٰ یہ چیز نصیب فرمائے۔ تو بہر صورت اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے رستے مقرر کیے ہوئے ہیں، اگر کوئی ایک مقام کے طرف سے نہیں جا سکتا تو اس منزل پہ دوسرے مقام اور دوسرے رستے کی طرف سے جا سکتا ہے۔ تو افضل الاعمال ایمان کے بعد کیا تھے؟ جہاد فی سبیل اللہ، اور تیسرے نمبر پر کیا تھا؟ حج مبرور۔ اب جہاد فی سبیل اللہ جو ایمان کے بعد سب سے افضل ترین عمل ہے، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ اس کی پھر دو قسمیں ہیں،
ایک دشمن کے ساتھ لڑنا اور ایک نفس کے ساتھ لڑنا۔ تو جو دشمن کے ساتھ لڑنا ہے وہ نفس کے ساتھ لڑنے سے افضل ہے، لیکن اس کا موقع ہر وقت تو کسی کو حاصل نہیں ہے نا۔ دشمن کے ساتھ لڑائی کا موقع تو کبھی کبھار ہی ہوتا ہے، ہر وقت تو نہیں ہوتا۔ لہذا اس سب سے افضل ترین جہاد کو حاصل کرنے سے تو تقریباً ہم لوگ محروم ہیں۔ کیا پتہ ہماری زندگی میں وہ چانس آتا بھی ہے یا نہیں آتا ہے، کیا صورتحال ہوتی ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اجر و ثواب سے محروم رکھیں گے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات ہی پیدا نہیں کیے کہ دشمن سے لڑا جائے؟ نہیں، اگر حالات نہیں پیدا کیے تو حالات کا پیدا کرنا نہ پیدا کرنا تو اللہ کا کام ہے۔ اگر ایک مسلمان کا پاک جذبہ ہے کہ اگر وہ حالات پیدا ہو گئے تو میں جان کی بازی لگاؤں گا، جان بھی خرچ کروں گا، مال بھی خرچ کروں گا، اگر وہ حالات پیدا ہو گئے لیکن اس کی زندگی میں وہ حالات نہیں پیدا ہوئے اور وہ جان اور مال کی بازی جہاد میں نہیں لگا سکا، تو کیا اللہ اس کو اجر و ثواب سے محروم رکھیں گے؟ نہیں، اس جذبے کی وجہ سے اس کو مجاہد کا ثواب ملے گا، جیسے اس نے یہ کام کیا۔ جیسے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو آدمی صدق دل سے شہادت کی موت کی تمنا رکھتا ہے کہ اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرمائے، یہ اس کا جذبہ ہے اور بالکل اس میں سچا ہے، لیکن شہادت کی موت دینا نہ دینا کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں۔ موت و حیات تو اللہ کے اختیار میں ہے، تو شہادت کی موت بھی اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو حضور سے فرمایا کہ جو صدقی دل سے شہادت کی موت کی تمنا دل میں رکھتا ہے اللہ ان کو شہیدوں کی لسٹ میں لکھ دیتا ہے، اگرچہ وہ اپنے بستر پہ مر جائے جی، لیکن اللہ کے ہاں وہ شہید لکھ دیا جاتا ہے، صرف اس نیت سے کہ اس کا جذبہ تو ہے، اس کی نیت تو ہے۔ ایسے ہی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ جو بندہ خدا دن میں 25 مرتبہ یہ دعا پڑھے، اللہم بارک لی فی الموت وفی ما بعد الموت، اے اللہ مجھے میری موت میں برکت عطا فرما، موت کے بعد کی جو زندگی ہے اس میں بھی برکت عطا فرما، تو فرمایا جو دن میں 25 دفعہ یہ دعا پڑھے اللہ اس کو بھی شہید کی موت کا ثواب دیتے ہیں۔ صرف ایک دعا پڑھنی ہے اور ادھر سے یہ جذبہ رکھنا ہے کہ جب بھی موقع ملا تو میں اپنی جان کو پیش کر دوں گا، تو اللہ تعالیٰ یا تو اس کے لیے اسباب پیدا فرما دیں گے، اسباب نہ پیدا فرمائے تو کم سے کم اس کو شہید کا ثواب تو دے دیں گے۔ تو نیت پر بہت بڑے اعمال کا، اس لیے انہوں نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار تو نیتوں پر ہے۔ تو حسنی نیت، پاک جذبہ اگر اس کا ہے تو اللہ تعالیٰ اجر و ثواب اس بندے کو دے دیتے ہیں۔ تو جس چیز کا موقع نہ ہو، جس چیز کا موقع نہ ہو اس کے لیے آدمی خود کو تیار رکھے تو اجر و ثواب سے وہ محروم نہیں ہوتا۔ تو بخیر عرض یہ کر رہا تھا کہ جہاد فی سبیل اللہ جس میں قتال ہے، جو افضل ہے، اس کا موقع ہر کسی کو ہر وقت نہیں ملتا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا متبادل مقرر کیا ہے کثرت ذکر کو۔ جو بندہ زیادہ سے زیادہ اللہ کے ذکر میں خود کو مصروف رکھے گا، زیادہ سے زیادہ، جیسے کہ نمازوں کے بعد یہ اذکار ہیں، سونے سے پہلے اذکار ہیں، اور جتنے اذکار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں مختلف حالات میں یا جو کسی حالت کے ساتھ مخصوص نہیں، بہرحال جو آدمی زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے گا تو یہ
جہاد کا ایک متبادل ہے، جہاد میں شرکت کا، جہاد کے عمل کا ایک متبادل ہے۔ ایسے ہی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ لا حسد الا فی اثنین، لا حسد الا فی اثنین، حسد جائز نہیں مگر دو آدمیوں پر جائز ہے۔ لیکن یہاں حسد کا وہ معنی نہیں ہے، حسد کا معنی ہے رشک، حسد معنی رشک جائز ہے، حسد تو جائز نہیں ہے۔ اس کا ایک مطلب یہ حدیث کا کہ لا حسد، اگر حسد جائز ہوتا تو دو آدمیوں پہ جائز ہوتا، مگر جائز ہی نہیں، لہذا ان دو پہ بھی جائز نہیں۔ یا پھر یہ کہ حسد کا معنی یا رشک ہے کہ رشک اور کسی چیز پہ کریں تو بھی جائز ہے، لیکن رشک اگر کرنا ہو تو ان دو آدمیوں پہ کیا جائے، یعنی جائز ہوتے ہوئے بھی اور چیزوں پہ رشک کے بجائے یہ دو چیزیں قابل رشک ہیں۔ ایک وہ آدمی قابل رشک ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور اس کو وہ راہ خدا دن رات خرچ کرتا ہے، یعنی جب بھی اس کو موقع ملتا ہے، جب بھی کوئی مصرف اچھا نظر آتا ہے تو اس میں کچھ دیتا ہی رہتا ہے، یہ آدمی قابل رشک ہے کہ آدمی دعا کرے کہ اللہ اس جیسا مجھے بھی بنا دے۔ اور دوسرا، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا ہے، حافظ ہے، اور وہ دن رات اس کی تلاوت میں لگا رہتا ہے، رات کو نمازوں میں پڑھتا ہے، دن کو ویسے تلاوت کرتا ہے، تو یہ شخص بھی قابل رشک ہے کہ کوئی کہے کاش کہ میں بھی ایسا ہوتا، مجھے بھی یہ نعمت حاصل ہوتی۔ اللہ اکبر۔ اگر نہیں ملی، اگر یہ رشک کیا تو ثواب تو مل ہی جائے گا، ثواب تو مل جائے گا، لیکن اس کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ بعض اعمال وہ ہیں کہ جن کی کوشش بھی کریں، تمنا بھی رکھیں، پھر دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ محض تمنا رکھے آدمی اور کوشش ہی نہیں کرے، جبکہ اس کے ملنے کے چانس بھی ہیں، تو ایسی تمنا سے کچھ نہیں بنے گا۔ تو وہ تمنا جس کے لیے کوشش بھی پوری کرے اور تمنا پوری نہ ہو، تو محض تمنا سے اللہ تعالیٰ اس کو وہ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو بار صورت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ غربت اور افلاس کی وجہ سے، فقر کی وجہ سے جہاد میں شریک نہیں ہو سکتے، لیکن ان کے دل میں تمنا ہے کاش کہ ہمارے پاس ہوتا کچھ خرچ کرنے کے لیے تو ہم بھی شریک ہوتے، تو فرمایا ان پہ کوئی الزام نہیں، بلکہ ان کو اجر و ثواب ملے گا۔ قرآن حکیم ہی میں سورہ توبہ ہی میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض لوگ مدینہ منورہ میں، اسی جنگ تبوک کے سلسلے میں ہے، مدینہ منورہ میں بیٹھے ہیں اور وہ جنگ میں شریک نہیں ہو سکے کسی عذر کی وجہ سے، جیسے کہ اس آیت میں عذر کا ذکر تھا، بیمار تھے، کمزور تھے، سواری نہیں تھی، لیکن دل میں تڑپ تھی، تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ اکرام سے کہ کچھ لوگ تمہارے ساتھ اس سفر میں شریک نہیں ہوئے، مدینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وہ تمہارے سارے اجر و ثواب میں شریک ہیں، اس لیے کہ ان کو عذر نے مدینہ میں روک رکھا۔ وہ ان کا عذر نہ ہوتا تو آج تمہارے ساتھ جسمانی طور پہ موجود ہوتے ہیں، جسمانی طور پہ موجود نہیں، مدینہ میں بیٹھے ہیں تو عذر کی وجہ سے بیٹھے ہیں، اور جو عذر کی وجہ سے کوئی کام نہ کر سکے اللہ اس کو محروم نہیں رکھتے، محروم نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پاکیزہ جذبہ نصیب فرمائے، ہر نیک عمل کا اور اس کی توفیق بھی عطا فرمائے، لیکن کسی وجہ سے اس کی توفیق نہیں تو اللہ تعالیٰ پاک جذبہ رکھنے کی توفیق دے، اور اس پاک جذبے پہ اللہ تعالیٰ نیک اعمال کے اجر و ثواب سے ہمیں محروم نہ رکھیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔